اور ان کا بیٹا مبارک عروۃ الوثقیٰ امام محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ. تیسرے اس کا کاتب مکتوبات، کسی نے مکتوب لکھے، وہ بھی بدخشی ہے. اولیاء اللہ کا سرزمین افغانستان کے اندر پیدا ہو گیا، لیکن ہجرت کی اب پاکستان ہندوستان میں اس کے لئے کہ افغانستان لوگ بہت سخت لوگ ہیں، سخت دل بھی ہے اور جوادیت و سخاوت بھی ان کے اندر نہیں ہے. دلیر ہے، جنگ والا ہے، لڑائی والا ہے، مقابلہ والا ہے. کبھی کوئی کفر کافر افغانستان کے اوپر کامیاب نہ ہو گیا کبھی بھی. لیکن کچھ لوگوں کے اندر میں کچھ خامی بھی ہے، کچھ پاکی بھی ہے. ابھی یہ خانان کے لیے لکھے کہ سب سے پہلا توبہ کرنا انسان کے اوپر لازم ہے. توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو. اس طرح نہ کہ علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک آدمی بیٹھے توبہ 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 کیا. علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا بیٹا یہ توبہ سے توبہ کرو. آپ کا توبہ ریا کا توبہ ہے، اخلاص کا توبہ نہیں. بارے توبہ، ورع، پرہیز، تقوی، ایک چیز کرو. اس کے لیے مکتوب لکھے. اس کے اوپر دلیل وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ کے اوپر میں اللہ نے بتایا توبوا الی اللہ جمیعاً، اے سب مسلمان لوگ نے اللہ کے لیے توبہ کرو. توبہ کا واسطہ میں آپ لوگوں کے لیے کامیابی ملے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کسی نے گناہ سے توبہ کیا، اس کا مثال اس طرح ہے کس طرح والدہ سے تولد ہو گئے، پاک ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں. وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو. امید ہے اللہ تبارک و تعالی یکفر عنکم سیئاتکم، آپ لوگوں کا گناہ اللہ ختم کرے گا. وَيَدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، توبہ کا واسطہ آپ لوگ نے جنت میں داخل ہو جائے گا. توبہ و انابت کرو. دوسرے ہے اللہ نے بتایا زارو ظاہر الاسم و باطن، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قطب ارشاد کے اندر میں بتایا باطنی گناہ کبائر، بڑا بڑا گناہ، اندرونی انسان میں ننان میں گناہ ہے. ننان میں محبت دنیا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے اور جلال ہے اور مرتبہ طلب کرنا ہے، عزت طلب کرنا ہے. یہ باطنی گناہ ہے. کس طرح ظاہری گناہ سے توبہ ضرور ہے، باطنی گناہ سے بھی، بلکہ باطنی گناہ ظاہری سے بھی مشکل ہے. اس کے لئے کہ ظاہری گناہ نے آدمی دیکھے کہ میں یہ گناہ کیا اس کی توبہ کرے گا، لیکن اندرون دل کے لیے اس کا سوچ نہیں ہے. میرا دل کے اندر حسد ہے، میرا دل کے اندر میں تکبر ہے، میرا دل کے اندر ریا ہے، اس کے لئے کسی کا سوچ بھی نہیں. توبہ گناہ سے واجب ہے، وہ فرض عین ہے ہر آدمی کے اوپر میں، اگر وہ نبی بھی ہے، اگر وہ ولی بھی ہے، اگر عوام بھی ہے. توبہ سے کوئی خالی فارغ نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے توبہ کیا. شیطان نے بالعکس دعوی الوہیت کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کیا. فرعون نے بتایا انا ربکم الاعلی،
میں بہت بڑا پروردگار ہے۔ توبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی لازم ہے۔ کس طرح نماز، کس طرح حج، زکوٰۃ، اس طرح فرض عین توبہ بھی فرض عین ہے۔ ان یستغنی عنہ احد من البشر، کوئی بشر اس سے فارغ نہیں توبہ سے۔ والانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لم یستغنوا عن التوبۃ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی توبہ سے فارغ نہیں، وہ بھی ہر وقت، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انہ لیغان علی قلبی وانہ لاستغفر اللہ فی یوم ولیلۃ 70 مرۃ، کبھی کبھی میرا دل کے اوپر پردہ آئے گا، نبی علیہ السلام بتائے، میں 70 مرتبہ توبہ کرے گا، روزانہ 70 مرتبہ استغفار توبہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہی توبہ ہے۔ الحمدللہ ہم کا سلسلہ قادریہ کے اندر میں سب سے پہلا 313 مرتبہ اگر کوئی کرے گا، ہم کو تعلیم کرے گا کہ استغفار پڑھو، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کے لیے استغفار پڑھو، إِنَّهُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار پڑھو، اس کے ساتھ مال بھی زیادہ ہو جائے گا، پانی بھی زیادہ ہو جائے گا، باغ کا پھل بھی زیادہ ہو جائے گا، اولاد بھی زیادہ ہو جائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کبھی اللہ ان لوگ نے عذاب نہ کرے گا کب تک نبی علیہ السلام زندہ ہیں، اور کب تک وہ لوگ نے استغفار پڑھے وہ عذاب نہ ہو جائے گا، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے گا۔ توبہ کرے گا، استغفار پڑھے گا، کبھی بھی عذاب الہی وہ ان لوگوں کے اوپر نازل نہ ہو جائے گا۔ معاصی گناہ سے توبہ کرنا ہے نا، لیکن اگر معاصی گناہ اس کا تعلق ہے حق اللہ، حقوق اللہ کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق باؤ سے نیچے کیا، یعنی وہ تعلق نہیں ہے اس کا مظالم عباد کے ساتھ، صرف حقوق اللہ، اللہ سے نافرمانی کے، زنا کیا، شراب پیا، یہ چیز میں حقوق اللہ ہے، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، یہی حقوق اللہ ہے، اور کسی کا مال کھایا، کسی کے لیے گالی دیا، کوئی قتل کیا، چوری کیا، یہ نے حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کا زنا و شرب الخمر و سماع الملاہی، شراب پینا، زنا کرنا، گانا سنا۔ آج کل گانا کسی کے لیے کوئی گناہ بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ مصیبت نہیں، اس کے اندر اگر آپ کا گانا نہیں ہے، وہ آدمی کا موبائل کے اندر گانا ہے، کان کے لیے رکھو، خود بخود آپ کے لیے گانا آئے گا، مسجد کے اندر بھی آئے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے گانا دل کے اندر نفاق اس طرح بڑا کرے گا، سبز کرے گا، کس طرح برسات کا موسم کے اندر میں زمین کا گھاس نکلے گا، اتنا انسان کے اندر نفاق پیدا کرے گا، منافقت پیدا کرے گا۔ والنظر الى غیر محرم، یا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق اللہ ہے، غیر محرمہ خاتون کے لیے دیکھنا، غیر محرمہ خاتون کے لیے دیکھنا۔ آج کل کو اگر پیر صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، عام ہے، خاص ہے، یہی بیماری کے ساتھ خنو بالکل مبتلا ہے لوگ۔ حدیث شریف میں کسی نامحرم خاتون کے لیے دیکھو
اللہ قیامت کا دن جہنم کے اندر پیتل پانی کرے گا جہنم کا، وہ آپ کا آنکھ کے اندر ڈالے گا. اور تصوف کے لیے بھی سب سے نقصان دو چیزیں باطن کے لیے، ایک نامحرم خواتین کے لیے دیکھنا، دوسرے حرام کھانا. یہی انسان کا باطن ختم کرے گا، ذکر ختم ہو جائے گا، دل کے اوپر زنگ لگتا ہے. میں نے بتایا مجدد سے وَالنَّظَرِ إِلَىٰ غَيْرِ مُحْرِمٍ، دیکھنا غیر محرمہ کے لیے. آئے گا ہم بات کرے گا، کوئی خوش ہے ناخوش ہے. کل عصر میں گھر سے نکلے، ایک خاتون سامنے آیا، میں اس سے پوچھے بہت حجاب کیا، اچھا پردہ کے ساتھ، کون ہے؟ ہم نے شوہر کا نام نہیں یاد کیا، میں وہ فلان کا بی بی ہے. اچھا پہلا مرتبہ آپ آیا؟ بتایا میں پہلا مرتبہ آیا. کیوں؟ بتایا کہ ہم کا پیر سے اپنے ہم کا سلسلہ کا ہے، مرید بھی ہے پیر بھی. میرا مرشد میرے کے لیے بتایا کہ آپ کا ہاتھ کا کھانا بہت مزیدار ہے، آپ نے ادھر ہم کے ساتھ میں آستانہ پہ رہائش کرو، ادھر میرے کے لیے کھانا پکاؤ. میں اللہ کا رضا کے لیے یہ کام کیا، لیکن میرا پتہ ہوگا کہ یہ غلط ہے. میرا مرشد میرا کوئی اور چیز کے لیے، اس کے لیے اس کا بی بی نے میرا ساتھ خلاف کیا، میرا اوپر جادو کیا کہ میرا شوہر کا اس سے محبت ختم ہو جائے گا. میں بتایا ہم اللہ کا رضا کے لیے میری مریدیں کرے گا، اس کام کے لیے خود نہ کرے گا. ہم اس سے بھاگے، کسی اور کے ساتھ مرید ہو گئے. کل عصر شوہر بھی بہت نیک انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بڑا افسر بھی ہے. وہ فارسی کا شعر ہے نا، چو گل بھی سیار شود پیلان بلغزت. کبھی گارہ زیادہ ہو جائے گا نا، گارہ ہاتھی بھی گر جائے گا. اتنا خلطیت خواتین کے ساتھ آئے گا، انسان کا ضرور بالضرور میں خود نہ دیکھے، لیکن مبارک صاحب علیہ رحمت سے میں سنے. آپ یقین کرو کچھ دن پہلے ایک آدمی آ گیا، مناظرہ کیا میرا ساتھ میں مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. بعد میرا کہ سوچ آ گیا کہ چلو یہ کتاب دیکھو نا، مبارک صاحب کے کرامات دیکھو. میں الماری اس طرح کیا، ایک کالا اتنا کتاب ہے، وقایہ اس کا کالا ہے. میں اٹھایا، دیکھے کہ مہدی منتظر اس کے اوپر لکھے، اخبار مہدی منتظر. وہ نے 2 رات میں مکمل 200 صفحہ نے میں کیا کیا بلا اس کا مطالعہ کیا. وہ ایک واقعہ آئے گا، انسان کے لیے سوچ آئے گا اس کے بارے میں. ابھی مطالعہ کرو، فرض کرو. ابھی اس طرح معاملہ میں کل دیکھے، خاتون نے خود اقرار کیا کہ ہم پیر صاحب سے بھاگ گئے اس کے لیے کہ یہ ہم کا سلسلہ کا خود بدنامی ہے، لیکن ہم عبرت کے لیے بتائے گا. ہم اپنا پیر سے بھاگ گئے، کسی اور پیر صاحب کے ساتھ ہم نے بیعت کیا اس کے لیے کہ میں سمجھ آ گیا کہ وہ میرا پیر بہت غلط آدمی، وہ میرا کے لیے غلط ارادہ کیا، اس سے میں فلان پیر چھوڑ دیا، فلان کے پاس گیا. نوی مجدد صاحب نے اس کے لیے بتایا وَالنَّظَرِ إِلَىٰ غَيْرِ مُحْرِمٍ، نظر غیر محرمہ کے لیے. اچھا مبارک صاحب علیہ رحمہ کا بعد میں شروع کیا، بھول گیا، دوسری سیٹ پہ گیا. وہ کتاب میں دیکھا نا اول سے آخر تک میں حیران ہو گئے. ہر جگہ پہ مبارک صاحب نشانی کیا. یا اللہ میں سوچ کے کہ مبارک صاحب کے لیے اللہ نے کتنا طاقت کیا. وہاں جگہ کی تبرک کا جگہ ہے، برکت کا جگہ ہے، وسیلہ کا جگہ ہے. مہدی رحمۃ اللہ علیہ نیچے آئے گا، جبریل امین کیا بتائے
جاء الغوث جاء الغوث جاء الفرج. ابھی ایک آدمی کے لیے غوث بولو، لوگ اعتراض کرے گا کہ یہ ہم کہیں استاد وضو شروع کیا، وضو بڑا شیخ الحدیث. اسی ایک منافق آیا، اس سے پوچھا کہ مولانا سے بھی غوث اعظم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ مولانا سے بہت حاضر جواب اس طرح دے کے، وزیر اعظم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وزیر اعظم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ آدمی سمجھ آ گیا کہ میں غلط ہو گیا. ابھی پاکستان کا وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم جائز ہے، صدر اعظم جائز ہے، غوث پاک کے لیے غوث اعظم نے کیا حرج ہے؟ خوب وہ آدمی نے، یعنی جبریل نے خود آواز کرے گا، مہدی کب بھی پیدا ہو جائے گا، جبریل خود آواز کرے گا. یہ مبارک صاحب کا نشانی میں بتایا، مبارک صاحب نے اس جگہ پہ نشانی کیا. جبریل نیچے آ گیا، جاء الغوث جاء الغوث، سب لوگ نے سنے گا. وہ کوئی زبان والا ہے نا، اردو والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، انگلش والا ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے. یعنی مبارک صاحب علیہ رحمت سے میرا مقصد دوسرے بات ہے. مبارک صاحب سے میں ایک حدیث سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے، اچانک صحابہ سے اٹھ کے، صحابہ حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کس طرح اچانک اٹھ گئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرہ پہ گئے، ادھر گئے کہ دیکھے کہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں بھائی بہن ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاد ہے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے بہت جلال پہ ہے، وہ حیران ہو گئے. بتایا عائشہ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں؟ بتایا نہیں، یہ میرا بھائی ہے عبد الرحمن صاحب ہے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بتایا میرا بہن ہے. نبی علیہ السلام بتایا ٹھیک ہے، میں دونوں کا پہچان ہے، لیکن مسجد سے میں دیکھے کہ آپ کا کپڑا اس کا کپڑا سے ساتھ شیطان نے ملایا، اس طرح کیا. میرا وسواس آ گیا، میں اٹھ گیا. وہ حدیث شریف کیا ہے؟ لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان. مرد خاتون اکیلا بیٹھے گا، تیسری اس کا شیطان ہے. حدیث شریف بھی ہے، مبارک صاحب علیہ رحمہ کا بات بھی غلط نہیں، حدیث بھی ہے. اس کے لیے مجدد سے بتایا کہ نظر الی غیر محرم، غیر محرمہ کے لیے نظر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ ہے، اس کے لیے نہ دیکھو. ومس المصحف بغیر وضوء، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اللہ بتائے سب قرآن کا سر کے اوپر لکھے نا، ہر قرآن کے اوپر لکھے کہ مسح نہ کرے گا مگر ہم صاف لوگ ہی کا، باوضو لوگ. یا مطہرون سے ہوئے کہ وہ باطن اس کا صاف ہے. مس مصحف قرآن کریم بغیر غلاف، یہ کچھ قرآن ہے کہ اس کے لیے کپڑا ہے نا اس کے اندر لپیٹے، وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن ویسی کس طرح کی کتاب ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ بھی ہے اس کا مسح کرنا. اللہ نے خود قرآن کے اندر پہلا ادھر ردامی لکھے گا نا، مس مصحف، قرآن کا مسح کرنا بغیر وضو ہی بھی حرام ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ ہے. وہ اعتقاد بدعت، یا ایک بدعت کا عقیدہ ہے. بدعت کیا چیز ہے کہ اس کے ساتھ سنت ختم ہو جائے گا، اس طرح کام کرے گا. ابھی عمامہ سنت ہے نا، سفید یا سبز یا پیلا یا کالا کچھ بھی ہے. ابھی ایک لال عمامہ پہنو، بدعت ہے، خود بخود بدعت ہے. یا مسجد پہ بائیں پاؤں پہلا داخل کرو، یہ بھی بدعت ہے. یہی حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ ہے. فالتوبۃ عنہا بالندم والاستغفار والتحسر والاعتذار الی اللہ تعالی، یہی چیز کا بدلہ نہیں ہے. توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے بخشش کرو. وَلَوْ تَرَكَ فَرْضًا مِنَ الْفَرَائِضِ لَا بُدَّ فِي التَّوْبَةِ مِنْ أَدَائِهِ. اگر فرض آپ سے ساقط ہو گیا، نماز فرضی، بعد میں کیا کرے گا؟
نماز بھی قضائی کرو واپس، لیکن اللہ سے مغفرت بھی طلب کرو، دونوں کرو۔ اس کے اوپر غرور نہ کرو، ہو گیا کہ اللہ آپ کا یہ قضائی قبول نہ کرے گا، اللہ سے طلب مغفرت بھی کرو۔ یہ چیزیں حقوق اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اس سے تعلق ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَعَاصِي تَتَعَلَّقُ بِمَظَالِمِ الْعِبَادِ، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم کیا، فَتَوْبَتُهَا بِرَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَيْهِمْ وَالْإِسْتِحْلَالِ مِنْهُمْ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، کسی کے ساتھ ظلم کیا، اس کا مال کھایا، مار دیا، بے عزت کیا، ان کا ابرو گرا دیا، عزت گرا دیا، وہ کیا کرو؟ اس کا مال بھی واپس دے دو اور اس سے طلب بخشش بھی کرو، اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی کے ساتھ احسان بھی کرو۔ اگر آپ نے 100 روپیہ کھایا اس سے، بھائی یہ میرا احسان ہے، 120 پکڑو، سود نہیں ہے، یہ احسان ہے۔ سود کا معاملہ نہ کیا، بلکہ آدمی نے چوری کیا، ڈاکہ مار دیا، غصب کیا، جیب سے نکال دیا، وہ نے واپس بھی کرو اور اس کے ساتھ احسان بھی کرو، اور 1 مہینہ 2 مہینہ وہ پیسہ آپ نے اپنا جان کے ساتھ رکھے، اس کا پراپٹ اس سے بخشش طلب کرو، میرا کے لیے بخشش بھی کرو۔ وَالدُّعَاء لَهُمْ، وہ آدمی کے لیے دعا بھی کرو، یا اللہ میں اس کے ساتھ ظلم کیا، یا اللہ اس کا درجات اوپر کرو، یا اللہ اس کے لیے جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ وَالْعِرْضِ مَيِّتًا فَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَالْإِحْسَانُ، اگر وہ کسی نے ساتھ اب ظلم کیا، وفات ہے، بعد میں کیا کرو؟ اس کے لیے استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، یا اللہ میں وہ آدمی کے ساتھ ظلم کیا، یا اللہ اس کے لیے جنت نصیب کرو، یا اللہ اس کے لیے مغفرت کرو، اس کا نام بھی صدقہ کرو۔ ورد المال الی اولادہ وورثتہ، ایک آدمی کا پیسہ آپ کے اوپر ہے، اس کا مال آپ واپس ورثہ ہے، ورثہ کے لیے دے دو۔ بیٹا ہے، اگر بیٹا نہ ہے، وَإِن لَمْ يَعْلَمْ لَهُ وَارِثٌ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ الْمَالِ، اگر وہ آدمی کا وارث معلوم نہیں ہے، راستہ پہ جا رہا ہے، اب اس چوری کیا، وہ چلے گا افغانستان ہندوستان، بعد میں اتنا پیسہ صدقہ کرو، لیکن ثواب کا نیت نہ کرو، وہ آدمی کے پیچھے ثواب، پیسہ فلان کا یا اللہ ہم فقراء کے لیے تسلیم کرے گا۔ علی الفقراء والمساکین بنیت صاحب المال، وہ کسی کا مال ہے، اس کی پیچھے صدقہ کرو، خود نیت نہ کرو کہ میرا صدقہ ہے۔ حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہ کرے گا، حلال مال کا صدقہ قبول کرے گا، حرام مال کا۔ والذی اوذی بغیر حق، یا کسی کے لیے تکلیف ملے بغیر حق، اس کے لیے دعا کرو، اس سے طلب مغفرت کرو اگر زندہ ہے، اگر زندہ نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے استغفار پڑھو۔ علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، یقول وهو الصادق، نبی علیہ السلام صادق المصدوق ہے، بتایا اس سے میں سنے، ما من عبد اذنب ذنبا فقام فتوضا وصلى واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له، کسی نے گناہ کیا، حقوق اللہ، فوراً اٹھ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اس سے بعد میں اللہ سے مغفرت طلب کیا، اللہ نے اپنا جان کے اوپر حق تفضلی کیا، ہم اللہ کے اوپر حق نہیں ہے، لیکن تفضلاً اللہ نے بتایا میں اس کے لیے مغفرت کرے گا، ہاں میں اس کے لیے مغفرت کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کسی نے اپنا جان کے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے لیے عاجزی کرے گا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ اس کے لیے ملے گا غفور رحیم۔ گناہ صادر ہو گیا، نہ چھوڑو اس طرح، بلکہ فوراً وضو کرو، فوراً نماز پڑھو، اللہ کے لیے مغفرت کرو، توبہ کرو۔
ما من عبد اذنب ذنبا فقام فتوضأ وصلى واستغفر من ذنبه لا كان على الله يغفر له. لأنه اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قال اللہ تعالی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما. کسی نے برا عمل کیا یا اپنا نفس کے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، اور استغفار اللہ سے طلب کیا، اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے، اس کے لیے بخشش کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک سے نیچے کوئی گناہ ہے کسی کے لیے اللہ کا ارادہ ہو گیا اس کے لیے بخشش کرے گا. وقال علیہ الصلوۃ والسلام من اذنب ذنبا ثم ندم علیہ فهو کفارۃ له. کسی نے گناہ کیا بعد میں افسوس کیا، توبہ کیا، یہی افسوس و توبہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اس کا بدلہ ہو جائے گا. وفي الحديث أن الرجل إذا قال استغفرك وأتوب إليك ثم عاد ثم قال ثم عاد 3 مرات كتب في الرابع من الكبائر. لیکن اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے ساتھ میں فراڈ نہ کرو. آج توبہ کرے گا صبح بات ٹوٹ کرے گا، 3 مرتبہ اللہ کا مغفرت کرے گا. اگر 4تھا مرتبہ کیا بعد میں گناہ کبیرہ آپ کے اوپر اللہ لکھے، کبیرہ گناہ اللہ آپ کے اوپر لکھے. وہ اللہ کا مرضی اگر کبیرہ بھی بخش کرے گا، ورنہ بعد میں توبہ کے ساتھ بھی خلاصی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے ہلاک المسوفون یقول سوف نتوب. ہلاک ہو گیا وہی لوگ نہیں، ٹھیک ہے میں ابھی بچہ ہے، جوان ہے، انشاءاللہ بوڑھا ہو گیا توبہ کرے گا، سوف افعل میں کرے گا توبہ کرے گا. ابھی میں داڑھی، شادی نہیں ہے، شادی کرے گا، شادی کیا بعد میں بتایا میرا بچہ پیدا ہو گیا، میں کرے گا. نبی علیہ السلام بتایا یہ آدمی ہلاکت کے اندر ہے. ہر گناہ بتایا ابھی میں گناہ نہ کرے گا. مجدد صاحب کا زیارت پہ گیا، ایک سکھ ہے، سکھ، اس کا ٹیکسی کے اندر بیٹھے. بتایا بھائی آپ سکھ ہے، داڑھی کیوں چوٹا کیا؟ بتایا میں ابھی تک توبہ نہ کیا. ہم کا توبہ یہ ہے کہ ادھر کڑا ڈالے گا، اس سے بعد ہم گناہ نہ کرے گا. ابھی تک میں توبہ نہ کیا. او بھائی آپ بڑا آدمی ہے، 40 سال عمر والا، ابھی تک توبہ نہ کیا؟ بتایا توبہ کرے گا بعد میں مشکل ہے، حرام کھانا ہو، ہم توبہ کرے گا بعد میں کچھ حرام کام نہ کرے گا. دیکھو نا، ہندو ہے، سکھ ہے، لیکن اس کا بھی عقیدہ ہے کہ توبہ ہے. ہم کا قانون ہے کہ توبہ ہے، لیکن اس سے بعد نہ ہم زنا کرے گا، ہم نہ شراب پیے گا، کچھ حرام کام نہ کرے گا. مسلمان بتایا بھائی بوڑھا کفن کے اندر رکھے، بوڑھا داڑھی صاف ہے، آج کرے گا صبح کرے گا، آج کرے گا صبح کرے گا. لقمان حکیم نے اپنا بیٹون کے لیے بتایا یا بیٹا یا بنیا لا تؤخر التوبۃ الی غد. صبح کے لیے توبہ، رات نے گناہ کیا یہ امید نہ کرو کہ میں صبح توبہ کرے گا، فوراً توبہ کرو، ہو گیا کہ صبح تک وفات ہو جائے گا. ہاں فإن الموت یأتی بغتۃ، مرنا اچانک آئے گا، اچانک آئے گا. آپ کے لیے پہلے اطلاع نہ دیتے کہ 20 سال آپ کا نبی نے ہے. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ٹائم دیا کہ آپ کا 1000 سال عمر ہے، یا نوح علیہ السلام کے لیے، یا انبیاء علیہ السلام کے لیے. اما میرا و آپ کے لیے پتہ نہیں، صبح وفات ہو گیا، ابھی وفات ہو جائے گا. من لم یتب اذا اصبح وامسى فهو من الظالمین. کسی نے صبح رات دونوں ٹائم توبہ نہ کیا، یہ ظالم ہے. رات بھی ہو جائے گا توبہ کرو، دن بھی ہو جائے گا توبہ کرو. ہر وقت اللہ کے لیے عجز جاری کرو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ابھی تقوی قرآن کے اندر میں سب سے پہلا کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابھی حکم شروع ہو گیا، وہ قرآن کا صفت ہے، ھدی للمتقین. قرآن کس کے لیے ہدایت کرے گا؟ تقوی والا لوگ کے لیے ہدایت کرے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، قرآن کے اندر میں اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ بتایا کہ اللہ سے ڈرو، صبح قیامت کے لیے کیا چیز تیار کیا.
قرآن کے اندر میں کتنا زیادہ جگہ پہ تقوی 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 اللہ نے ذکر کیا، بلکہ سب سے پہلا نے قرآن کے اندر اللہ حکم ذکر کیا، ہدی للمتقین بتایا۔ کسی کے اندر نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا صحابی یا رسول اللہ فلان آدمی بہت عبادت والا ہے، فلان بہت تقوی والا ہے، نبی علیہ السلام بتائے عبادت والا تقوی والا کے ساتھ برابر نہ کرو، وہ تقوی والا بہت اوپر ہے عبادت والا سے۔ 5 وقت فرض نماز پڑھو لیکن حرام سے اپنا جان بچاؤ۔ ہاں حدیث شریف کے قرآن کریم کے اندر میں 3 چیزیں کہ مقرون ذکر کیا، جوڑوان ذکر کیا اللہ نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کسی کے اندر اطاعت اللہ نہیں، اطاعت رسول بھی نہیں، کسی کے اندر اطاعت رسول نہیں، اطاعت اللہ بھی نہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ بتائے نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دے دو۔ کوئی زکوٰۃ نہ دیتے ہو اس کا نماز کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نماز نہ پڑھے زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کسی کا والد کے ادب نہیں، معقوق ہے، نافرمان ہے، وہ اللہ کے لیے بھی عابد نہیں ہے، اللہ بھی اس کے لیے مغفرت نہ کرے گا۔ الکبائر کتاب امام ذہبی کا میں دیکھیں، ایک انسان کفار کا لڑائی کے لیے جا رہے، بالکل ہندو ہے، انگریز ہے، اس کا لڑائی کے لیے جا رہے، لیکن والدین کا اجازت سے بغیر گیا، کفار کا لڑائی کے اندر شہید ہو گیا، کفار کا ہاتھ سے تلوار کے ساتھ شہید ہو گیا، وہ بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے گا۔ والدین سے نافرمان ہے لیکن جہنم بھی داخل نہ ہو جائے گا، اس کے لیے شہید ہو گیا۔ شہید کے لیے جہنم نہیں، کدھر ہے؟ اعراف کے اندر ہے۔ اس سیٹ بھی جہنم دیکھے گا، اس سیٹ بھی جنت دیکھے گا۔ جہنم سے کتنا ڈرنا ہے کہ علی بابی نہ گر جائے گا، جنت کے لیے کتنا اشتیاق ہے کاش میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ خوب تقوی والا آدمی ہے، جہاد بھی گیا لیکن ادھر شہید ہو گیا، والدین کا نافرمانی سے، والدین کا نافرمانی سے بغیر اجازت جہاد پہ گیا، اس کے اوپر بھی جنت حرام ہے۔ ہاں کچھ اس طرح چیزیں کہ وہ ایک کرو دوسری نہ کرو، دوسری بھی قبول نہیں۔ لقمان عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، رد فلس من الحرام افضل من مئات فلس یتصدق۔ 1 ٹکا نہیں، کسی مسلمان کا 1 ٹکا آپ کے اوپر ہے، اس کا واپس رد کرنا اتنا ثواب ہے کہ 100 ٹکا صدقہ کرو اتنا ثواب نہیں ہے کہ اس طرح مسلمان کا حق نے واپس کیا۔ ہم کا ایک دوست ہے، اس نے بتایا میں ایک آدمی کے لیے بہت اچھا عقیدہ میں دم کے لیے لے آیا کہ میرا دم کرو۔ دم کا ٹائم پہ فون آ گیا اس کے لیے کہ فلان مولوی سے وفات ہو گیا۔ اس نے بتایا شکر ہے وفات ہو گیا۔ میں بتایا کیوں شکر کرے؟ بتایا اس کے اوپر، اس کا میرا اوپر میں اتنا پیسہ 5000 روپے ہے، وہ روپیہ ختم ہو گیا، ابھی کون طلب کرے گا میرا سے؟ بتایا میں دم چھوڑ دیا۔ میں بتایا کہ توبہ آپ سے، اللہ کو طلب کرے گا نا، اگر اس کا وارث کے لیے پتہ نہیں، اللہ کے لیے خود پتہ ہے نا۔ رد فلسن، 1 دانق یا 1 ٹکا ایک مسلمان کا آپ کے ساتھ حق ہے، بہن کا میراث ہے آپ کے ساتھ، ستولی والدہ کا میراث ہے آپ کے ساتھ، ہاں ابو کا حق ہے، امی کا حق ہے۔ آج کل خود بہن کے لیے کوئی میراث نہیں ہے، وہ کتنا صدقات کرو ادھر حرام کا، وہ عبادت قبول نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَرَدُّ دَانِقٍ مِّن فِضَّةٍ افضل عند اللہ من 600 حج مبرور۔ دانق کیا چیز ہے؟ 6واں حصہ چاندی کا روپیہ، 6واں حصہ، 1 روپیہ کا 6واں حصہ ہے۔ یہ ایک مسلمان کا آپ کے پاس ہے، یہ واپس کرو اس کے لیے۔ بھائی آپ کے لیے پتہ ہے یا نہ ہے، آپ کا اتنا 1 دانق
میرا پاس ہے، یعنی آج کل میں فرض کروں 50 روپے بن جائے گا، اے پکڑو 600 حج مبرور کرو، اس چیز کا ثواب زیادہ ہے۔ بھائی حج سال میں کتنا مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ ہے۔ کسی کا آج کل میں 600 سال عمر ہے کہ ہر سال میں ایک حج کرے گا۔ بعد میں معلوم نہیں ہے کہ حج قبول ہے یا قبول نہیں ہے، لیکن یہ متیقن ہے کہ کسی مسلمان کا یہ کپ آپ کے پاس ہے، 50 روپے کا قیمت ہے، یوں واپس ہی مسلمان کے لیے دے دو، بھائی یہ آپ کا ہے۔ کتنا اجر ہے؟ 600 حج مبرور، مقبول سے بھی زیادہ ہے ثواب ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اگر اللہ ہم کے لیے مغفرت نہ کرے گا نا، ہم تباہ ہے، برباد ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام بتایا، ان اللہ یقول عبدی اد ما افترضت علیک تکن من اعبد الناس۔ اکیلا اس سے نہیں ہے، اللہ بتایا کہ میرا عبادت کرو، نماز پڑھو، سب سے بہترین انسان عابد آپ ہے، فرض پورا کرو، سب سے بڑا عابد آپ ہے۔ وانتہی عما نہیتک عنہ تکن من اوراء الناس۔ لیکن تقویٰ کدھر ہے؟ تقویٰ اس کے اندر ہے کہ اللہ نے کوئی چیز منع کیا، اس سے اپنا جان منع کرو، یہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ نے نبی علیہ السلام، کسی نے پوچھا تقویٰ کیا چیز ہے، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل کا کام ہے۔ بھائی عوام کا یا غیر سالکین کا دل کدھر ہے؟ دل غافل ہے۔ اللہ کا ذکر، استفتی قلبک ولو افتاک المفتیون، سب سے پہلا قلب سے فتویٰ طلب کرو۔ اگر 100 مفتی نے فتویٰ دیا، لیکن دل کے لیے بھی، دل سے بھی کچھ نہ کچھ فتویٰ طلب کرو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی بندہ کے لیے ایک فراست دیا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، نور الہی کے در صفحہ دل بین کہ کتابی بھی حزین نیس، دل کا صفحہ کے اندر، کتاب کے اندر دیکھو، اس سے بڑا کتاب نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہے نا، آپ کا دل صفحہ ہے۔ میں کبھی کبھی پٹھانی بات کرے گا، آج نہیں پتہ نہیں وہ آدمی ادھر ہے یا نہیں، ادھر پیچھے ہم کا اس کا زمین ہے، سالک ہے، انہیں ہر وقت آئے گا میرے کے لیے 100 روپیہ دیتے، 100 روپیہ۔ آج نہیں، اس نے 1000 روپیہ دیا، لیکن راستہ پہ ہم جا رہے ہیں ادھر سے ادھر تک، میرے کے لیے بتائے میرا آپ کے ساتھ تھوڑا کام ہے۔ بتاؤ بھائی، یہ ہم کا سامنے لوگ ہیں نا ادھر، ان کے لیے کچھ سفارش کرو، میرا گھر نہیں لوگ قبضہ کیا، کیا کرایہ بھی دیا؟ ابھی نہ کرایہ دیتا ہے ورنہ گھر سے نکلے گا، ان کے لیے سفارش کرو۔ نماز سے پہلے دیا، لیکن نماز میں اتنا قبضیت کے ساتھ پڑھے، یا اللہ جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جائے گا، وہ 1000 روپے میں نکالے، میں واپس دیا، بھائی یہ پکڑو، یہ آپ نے رشوت میرا کے لیے دیا، سفارش کا واسطہ نہیں، میرا نماز سمجھ نہ آیا، آپ نے یہ 1000 روپے دیا، کبھی بھی نہیں آپ 1000 روپے میرا کے لیے نہ دیا۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے، یہ میاں سے میرا دوست ہے، میاں سے میرا کے لیے روزانہ مہینہ ہفتوار 1000 روپے دیتے، لیکن میں جج بن گیا، جج، حکومت نے میرا جج مقرر کیا، ابھی میاں سے اب آیا 2000 روپے دیا، شریعت بتائی یہ 1000 روپے واپس کرو، وہ 1000 پکڑو، یہ 1000 روپے نہیں دیا، اس کے لیے کہ ابھی جج ہو گئے، کوئی میرا کام اس کے پاس ہو جائے گا، واپس کرو۔ یہ تقویٰ دل کے لیے دیکھو نا، استفتی قلبک وقنع بما رزقک اللہ تکن من اغنی الناس۔ نبی علیہ السلام بتایا قناعت کرو اس چیز کے اوپر کہ اللہ نے کچھ دیا، کچھ دیا اس کے اوپر صبر و شکر کرو، بس آپ سے بڑا غنی نہیں۔ نبی علیہ السلام بتایا دنیا کا مال کے اندر، زندگی کے اندر اپنا جان سے نیچے لوگ کے لیے دیکھو، آئے ہائے ہائے، ادھر ایک خاتون آئے گا ہم کا گھر پہ، ان کا غریب کا اولاد کا قمیص بھی نہیں ہے، صرف شلوار ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچہ ہے، بیوہ ہے،
میں گھر والا کے لیے بتایا اللہ کا رضا کے لیے ان کے لیے کچھ دے تو میں دیکھے گا میرا دل خراب ہو جائے گا. ہاں اس طرح لوگ کے لیے دنیا کا کام کے اندر دیکھو, اس کا نہ کپڑا ہے نہ گھر ہے, ہاں لیکن آخرت کا کام کے اندر کس کے لیے دیکھو؟ مبارک صاحب کے لیے دیکھو. مبارک صاحب نے دن رات اللہ کا ذکر کے ساتھ میں, یعنی اتنا کتاب میں حیران ہو گیا کہ میں کوئی کتاب اٹھائے گا اس کے اندر مبارک صاحب کا نشانی ہے تقوی, نبی علیہ السلام کا ادب, گستاخ, سب نے ہر چیز کے اوپر مبارک صاحب نے آخرت کا کام سے اپنا جان سے اوپر لو کے فلان روزہ بھی رکھے گا, صدقہ بھی کرے گا, علم کی تعلیم بھی کرے گا, استاذ بھی ہے, شاگرد بھی ہے, صوفی بھی ہے. آخرت کا کام کے اندر میں بڑا لوگ کے لیے دیکھو, دنیا کا لوگ کام کے اندر نیچے لوگ. اور اگر آپ تقاضا کریں کہ فلان کے پاس لینڈ کروزر ہے, اتنا بڑا بنگلہ ہے, سب دن ٹینشن سوچ, وہ آپ کے لیے نہ ملے گا. کوئی چیز کہ اللہ آپ کے لیے مقرر کیا وہ اس کے اوپر قناعت کرو, آپ سب سے غنی انسان ہیں. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کن ورعا تکن اعبد الناس, تقوی پیدا کرو. سب سے بڑا عبادت تقوی ہے, سب سے بڑا عبادت تقوی ہے. ورع پرہیز, تقوی, یہ تقوی اپنا جان کے اندر پیدا کرو. نفل نہ پڑھو, منع نہ کرے گا ہم, لیکن فرض پورا کرو اور حرام سے اپنا جان بچاؤ. سب سے بڑا عابد آپ ہے, سب سے بڑا. کچھ لوگ نے نوافل زیادہ کرے گا, صدقات نفلی زیادہ کرے گا, لیکن فرائض ادا نہ کرے گا. زکوٰۃ, حج, عمرہ کرے گا ہر سال میں, لیکن حج نہ کرے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے. صدقات کرے گا لیکن زکوٰۃ نہ دیتے. ایک آدمی کے لیے میں بتایا کہ یہ شہد کا مکین ہے, شہد کا مکین, وہ ایک کا کام کرے گا. میں بتایا اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. آخر ہدایت دیکھو, اس کا بیچنا جائز نہیں ہے, خرید و فروخت اس کا جائز نہیں ہے. انہیں بتایا کاش میرا پستول کے ساتھ مارا, لیکن یہ بات میرے کے لیے نہ کیا. میں بتایا میں وہ حق آپ کے لیے بتایا نا. ہاں اگر بیچے گا بتائیے یہ صندوق پیٹی اس کا قیمت اتنا ہے, وہ مکی کا نام نہ رہو, شہد کا مکی کا نام نہ بتاؤ. بس انہیں بتایا بھائی ہم خالی پیٹی کوئی خریدے گا, پیٹی کا نام اس کے کب تک اس کے اندر میں کیا آنا ہے, مکین ہے. حق بتاؤ, حلال و حرام بتاؤ. بتائی مولوی سے پاگل ہے, پاگل. لیکن دنیا کے اندر ہے حلال و حرام. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے نا, ہم آپ کا مرشد ہے نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا بتایا, مثقال ذرۃ من الورع خیر من الف مثقال من الصوم والصلاۃ. ایک چٹاک تقوی 1000 چٹاک عبادت سے بہتر ہے. ایک انسان کے اندر ایک چٹاک تقوی ہے, ایک انسان کے اندر ایک چٹاک تقوی بھی نہیں ہے, لیکن 1000 رکعت نفل پڑے گا. وہی 1000 رکعت نفل سے ایک چٹاک تقوی بہتر ہے. وقال ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح راوی ہے کہ اس کے اندر شک نہیں ہے. جلساء اللہ تعالی غدا اہل الورع, قیامت کا دن اللہ کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ اللہ کے ساتھ میں. بتائے تقوی والا بیٹھے گا. عالم نے نہ بتایا, صوفی نے نہ بتایا, ہاں تقوی والا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا نا حدیث شریف میں 7 آدمی اللہ کا سایہ سے نیچے بیٹھا. ایک وہ ہے کہ گناہ کے اوپر قادر ہو گئے, لیکن اتق اللہ, اللہ سے ڈرے گا, چھوڑ دے گا وہ گناہ. اللہ کا ڈرنے سے گناہ چھوڑ دے گا. یہی آدمی اللہ کا سایہ سے نیچے بیٹھے گا, عرش کا سایہ سے نیچے بیٹھے گا. جو لساء اللہ, اللہ کا ہم نشین کون ہے؟ وہی ہے کہ وہ اس کے اندر تقوی ہے. چنانچہ ایک مثال یاد آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرض کیا, یا اللہ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہے؟ اللہ نے بتایا چلو فلان کسائی شہر کے اندر ہے,
وہ آپ کا پڑوسی ہے. وہ کسائی کے پاس آ گئے, پہچانے کہ موسیٰ پیغمبر ہے. بھائی میں آپ کا رات مہمان ہے, بالراس والعین, آنکھوں کے اوپر سر کے اوپر آپ میرا مہمان ہے, قبول ہے. فوراً وہ دکان نے بند کیا, تھوڑا گوشت موشت ساتھ اٹھایا, گھر پہ آ گئے. انہیں بتایا کہ آپ مہمان ہیں, ادھر بیٹھو, میرا تھوڑا کام ہے. وہ ایک کمرہ ہے اتنا بڑا, اس کے اندر ایک بوڑھی خاتون ہے. ان نے اٹھایا, اس کے لیے غسل دیا, اس کے لیے نیا کپڑا پہنایا, انہیں لٹکایا, واپس اس کے اوپر کمپل ڈال دیا, اس کا منہ کے اندر میں روٹی دیا. وہ کیا کیا, وہ والدہ نے کیا, یا اللہ میرا بیٹا موسیٰ کا پڑوسی بناؤ, یا اللہ میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بناؤ. دیکھو نا, یہ تقوی ہے نا, والدین کا حق پورا کیا نا, تقوی کیا, پرہیز کیا, والدین کا حق پورا کیا. انہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کے لیے بتایا. اس کے لیے آدمی کے اندر والدین کا, والدہ کا احترام ہے, ادب ہے. نبی علیہ السلام اوحى اللہ الی موسیٰ, ادھر موسیٰ علیہ السلام کا نام میں دے کے اس کے لیے یاد آگے, لا يتقرب الی المتقربون بمثل الورع, کوئی انسان میرا کے لیے اتنا زیادہ قریب نہ ہو جائے گا مگر متقی میرا کے لیے زیادہ قریب ہے. میرا کے لیے قریب انسان کون ہے کہ اس کے اندر تقوی زیادہ ہے, پرہیز زیادہ ہے. اپنا تقوی مانا کیا ہے, نبی علیہ السلام بتائے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, چھوڑ دو وہ چیز کہ آپ کا شک کے اندر ڈال دیا, وہ نہ کرو, اس طرح کام کرو کہ اس کے آپ کے لیے سکون ملے گا, شک والا کام نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکایت کرے گا, میرے کے لیے قریب انسان کون ہے, وہی ہے کہ اس کے لیے تقوی زیادہ ہے, پرہیز. آج کل ہم عبادت بھی کرے گا, تصوف بھی کرے گا, لیکن ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم حرام سے اپنا جان نہ بچائے گا. 1 سال کی درار ہے, 10 سال سے بغیر ناغا جمعہ کا دن نماز ہم کے ساتھ پڑھے. اس نے معمولی کہ 50 روپے اس کا میرا کے لیے تحفہ. ایک دن میں اس سے پوچھے بھائی آپ کیا کام کرے گا, اس نے بتایا میں بینک کے اندر کام کرے گا. بینک کے اندر سود ہے, ہاں بتائے بینک بغیر سود کدھر ہے. میں بتایا آپ ناراض نہ ہو جاؤ, ادھر آئو, ہم کے لیے قبول ہے, ہم کا مہمان ہے, لیکن اللہ کا رضا کے لیے پیسہ میرا کے لیے نہ دو. میں اس کے لیے کہ یہ سود کا پیسہ ہے, کوئی اور کام ہے, میں بتائے زمیندارہ ہے, بتائے نہیں زمیندارہ نہیں. دکان ہے, کوئی گھر کا دکان کا کرایہ ہے, بتائے نہیں صرف میرا وہ تنخواہ بینک سے ہے بس, اور کوئی چیز بھی نہیں. میں بتایا اللہ کا رضا کے لیے ادھر ہر وقت آئو, لیکن میرا کے لیے تحفہ نہ دو. وہ دیا بھی, وہ بھی انشاءاللہ میں صدقہ کرے گا. اس دن سے 2 سال ہو گئے, وہ آدمی بھی گم ہو گیا, تحفہ بھی گم ہو گیا. حق الحق مر ولو کان در, حق کڑوا ہے. پیر صاحب کے لیے بتاؤ وہ بھی ناراض ہو جائے گا, مولوی صاحب کے لیے بتاؤ ناراض ہو جائے گا, مرید کے لیے بھی بتاؤ ناراض ہو جائے گا. حق الحق مر ولو کان در. تقوی سب سے بہترین چیز میں تقوی ہے. علماء کرام نے تقوی کے لیے کچھ شرائط لگایا کہ تقوی کا شرائط کیا ہے. بتایا اولها حفظ اللسان عن الغیبت, سب سے پہلا تقوی کا یعنی متقی کا علامہ کون ہے. ایک آدمی دیکھے کہ متقی ہے, کیا ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کرے گا, مسائل بیان کرے گا, آخرت کا بات کرے گا, غیبت نہ کرے گا. معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر تقوی ہے. اور آپ کے پاس کوئی آدمی بیٹھے, آج کل 2 آدمی بیٹھے, تیسری کا غیبت کرے گا, وہ غیبت شروع کیا, معلوم ہو گیا کہ اس آدمی کے اندر کوئی تقوی بھی نہیں. اولها حفظ اللسان, اپنے زبان بند کرو غیبت سے. ثانی الاجتناب عن سوء الظن, دوسرے مسلمان کے اوپر برا گمان نہ کرو, بہتان نہ لگاؤ, غیبت نہ کرو, برا گمان نہ کرو. یہ علامت تقوی ہے. بعض لوگ گئے یار فلان کے اندر شاید یہ کام ہے, شاید یہ کام ہے, شاید یہ نہ, یہ سوء الظن ہے.
ان بعض الظن اسم، اللہ بتائے بعض وسواس، بعض بات میں گناہ ہے تو مسلمان کے پیچھے کرے. ثالث اجتناب عن السخریت، تیسری یہ ہے کہ کسی کے پیچھے سخریہ نہ کرو. اگر وہ لنگڑا ہے، اس کا قمیص نہ ہے، اس کا کپڑا پرانا ہے، اس کا جوتی پرانا ہے، اس کے پیچھے سخریہ نہ کرو. یہ دیکھو یہ کس طرح لباس میں نے، یہ دیکھو یہ کس طرح آدمی ہے، آنکھ نہ ہے اس کا، لنگڑا ہے، سخریہ نہ کرو. بلکہ اپنا جان سے اللہ کے لیے وہ قریب سوچ کرو کہ میرا سے اللہ کے لیے قریب ہے. رابع غض البصر عن المحارم، ہر جگہ تقویٰ کا یہ اپنا آنکھ نامحرم سے بچاؤ. اپنا آنکھ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے بتایا مومن کے لیے بتاؤ اپنا آنکھ نیچے کرو. کیا تصوف کا کیا قانون ہے؟ نظر بر قدم، راستہ بھی جا رہے نا نیچے دیکھو. قادری شریف کا صوفیہ کرام چادر نے اوپر ڈال دیا، پر میں اوپر چادر ڈال دیا اس کے لئے کہ میرا آنکھ کے سامنے کوئی خاتون معلوم نہ ہو جائے. غض البصر، آنکھ بند کرنا نامحرم سے. خامس صدق اللسان، پانچم سچ بولنا، جھوٹ نہ بولو. کاذب کے اوپر کیا ہے؟ جھوٹ والا لعنت الہی ہے نا. کاذبون کے اوپر نے اللہ کیا کرے؟ لعنت بھیجوا دیا. کاذب کے اوپر، جھوٹ آدمی کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجوا دیا. من یعرف من اللہ تعالیٰ کہ لا یعجب بنفسی، ہر نعمت ملے گا اپنا جان کے لیے نسبت نہ کرو کہ میں اس کا لائق ہے، میں خود پیدا کیا. بتائیے اللہ کا احسان ہے. پیر و مرشد میں ایسے ابتارا، پیر و مرشد کا احسان ہے، پیر و مرشد کا توجہ ہے، اولیاء اللہ کا نظر ہے، اللہ کا احسان ہے. اس طرح نہ بتاؤ کہ میرا اپنا طاقت سے یہ چیز کام کیا، میں اتنا بڑا آدمی ہے کہ میں اپنا طاقت سے کیا، میں گاڑی اپنا طاقت سے پیدا کیا، میں گھر اپنا طاقت سے پیدا کیا. نہیں، اللہ کا احسان ہے. بتاؤ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. سابع ساتم ان ينفق ماله في الحق ولا ينفقه في الباطل، اپنا مال ہے نا اللہ کا راستہ کے اندر صرف کرو، شیطان کا راستہ کے اندر صرف نہ کرو. حدیث شریف میں حلالہ حرام، حلالہ حساب وحرامہ عتاب. حلال مال بھی حساب ہے. این اکتسبہ، یہ مال آپ کے لیے کدھر سے ملے، وہ کدھر صرف کیا، کدھر خرچ کیا، کدھر سے ملے اور کدھر خرچ کیا. قیامت کا دن اللہ ہم سے پوچھے گا. کیا بتایا؟ ان ينفق ماله في الحق ولا ينفقه في الباطل، حق کا راستہ کے اندر مسجد بناؤ، طالب العلم مہمان کے لیے، ذاکرین سالکین کے لیے روٹی دے دو، مساجد بناؤ، مدارس بناؤ، فقراء کے لیے روٹی دے دو. یہ آج کل میں شادی ہے نا 16 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ نے اس کے اوپر خرچہ کرے گا. شیطان کا راستہ ہے نا. اولم ولو بالشات، بڑا ولیمہ نبی علیہ السلام بتایا ایک دمبا ہے بس. ایک بی بی کے اوپر نبی علیہ السلام دمبا ذبح کیا، ایک بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کی. اس کے لیے اللہ نے خود نکاح پڑھایا. زوجناکا، اللہ بتائے زینب میں آپ کے لیے دیا. نہ علی کرم اللہ وجہ، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، کسی نے نکاح نہ پڑھایا، نہ نبی علیہ السلام ایجاب قبول کیا. وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اور ازواج مطہرات کے اوپر فخر کیا، میرا عرش کے اوپر نے اللہ نکاح پڑھایا. اور نے نبی علیہ السلام زیادہ خوشی سے ایک دمبا ذبح کیا. اور کتنا 22 نکاح کیا نبی علیہ السلام، 22 نکاح. لیکن ایک ٹائم پہ 9 بی بی زندہ ہے، کچھ پہلا وفات ہو گیا، کچھ طلاق ہو گیا، کچھ کیا ہو گیا. لیکن نبی علیہ السلام صرف زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میں ایک دمبا ذبح کیا، اور سب کے اوپر میں ستو، کھجور، پنیر، گھی، گندم، انہیں صحابہ کے اندر میں تقسیم کیا. نبی علیہ السلام کا ولیمہ ہے. آج کل دیکھو صوفیہ کرام کا ولیمہ بھی حد سے زیادہ ہے، علماء کا بھی. عوام کا وہ کیا کرے گا کہ کیا کرے گا. سامن اٹم اللہ یطلب لنفسی العلو والکبر
علامت تقوی ہے کہ اپنا جان کے لیے بڑائی نسبت نہ کرو، نہ بڑائی طلب کرو، نہ کبر و تکبر کرو. سب عمر رضی اللہ عنہ بتایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرے گا قیامت کا دن میں سب جہنمی ہے ایک جنتی ہے، میرا امید ہے کہ وہ جنتی میں ہے، لیکن اگر اللہ اعلان کرے گا کہ سب لوگ جنتی ہے ایک جہنمی ہے، اتنا ڈرنا بھی ہے کوئی ایک جہنمی میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ شان کے ساتھ اتنا نفس نیچی کرو، نفس نیچی کرو. نوہم المحافظت علی الصلوات، نوہم شرط تقوی ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ ہے، 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہے. نبی علیہ السلام بتایا کہ ایک آدمی کا دل مسجد کے ساتھ ہے کب نماز کا ٹائم ہو جائے گا؟ عرش کا سایہ سے نیچے بیٹھے گا، انتظار الصلاۃ کے اندر گناہ گر جائے گا. سب سے پہلا کوئی نماز کے لیے آئے گا سب سے پہلا جنت پہ داخل ہو جائے گا، سب سے پہلا جنت پہ داخل ہو جائے گا. عاشر الاستقامت علی السنت والجماعت، 10 میں ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت میں سب چیز کا بنیاد کیا چیز ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدہ ہے. اگر عقیدہ خراب ہو گیا، کتنا بنیاد خراب ہو گیا، منزل اوپر کرو گر جائے گا. کوئی عمل کرو اللہ کے سامنے قبول نہیں. سب سے پہلا صحت عقیدہ ہے. ہم آپ کے لیے سب سے اہم چیز میں تقوی ہے، پرہیز ہے. یہ بھائی کنواں ہے نا، کنواں پانی والا، اس کے اندر ایک قطرہ شراب ڈالو یا ایک قطرہ پیشاب ڈالو سب نجس ہو جائے گا نا. ایک بڑا برتن ہے، اتنا ڈرام ہے، ٹینکی ہے، کتنا بڑا ہے، اس کے اندر میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو، کسی کا دل مانتے. گناہ کا مثال بھی اس طرح ہے. جسم خراب کرے گا، عمل ضائع کرے گا، اللہ کا قرب سے ختم ہو جائے گا انسان. اگر صفا ہے انسان، تقوی ہے، اللہ کے لیے بھی قریب ہے. مخلوق کے نبی علیہ السلام نے بتایا اگر آپ نے پتھر کے درمیان اللہ کا عبادت کرو، پتھر کے درمیان میں اللہ لوگ کے لیے اظہار کرے گا کہ پتھر کے اندر فلانا آدمی ہے اور اللہ کا ذکر کرے گا. ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنا شہرت کے لیے کہ ہم اپنا شہرت کرے گا یا اپنا صفت کرے گا؟ نہ. 10 میں ہے کہ تکبر نہ کرو، عاجزی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عاجزی ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے کتنا عزت دیا، وہ آپس نے وہی ہر چیز نے، بیوی بھی دیا، اللہ نے جنت بھی دیا، اللہ نے جہنم سے بھی بچایا، اپنا نبی اول نبی بھی بنایا. عاجزی کیا. شیطان لیکن تکبر کیا، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. فخرج انکا من الملعونین. اللہ بتا نکل جنت سے، اب ملعون ہے. تکبر کیا نا. تکبر کس کا خاصیت ہے؟ شیطان کا. عاجزی کس کا طبیعت ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا. وصلی اللہ تعالی